الحمدللہ پنجاب نے اپنی ہسٹری میں پہلی دفعہ 1 کروڑ لائسنس اس سال میں ابھی بنا کے نکل گئے ہیں، جو ایک چند لاکھ ہوتے تھے ہر سال جو بنتے تھے۔ مجھے کل بتا رہے تھے کہ پنڈی میں ایک وقت میں 90-100 لائسنس بنتے تھے، بہت پش کرتے تھے تو 200 پہ چلا جاتا تھا۔ وہاں پہ بھی اب 7-8 ہزار ڈیلی کے لائسنس بن رہے ہیں۔ اسی طرح فیصلہ گجرانوالہ میں بھی 7-8 ہزار لائسنس بن رہے ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح 100-150 لائسنس بنتا تھا۔ لاہور میں 30-40 ہزار کی تعداد ٹچ ہو رہی ہے، تو لاہور میں بھی ایک زمانے میں 250 لائسنس بنتا تھا پر ڈے۔ تو سختی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ یہ نہیں ممکن کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ پلس ون وے اور کے اوپر بھی سختی سے اس ٹائم یہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ اس ٹائم 31 تاریخ تک لائسنس فیس جو ہے وہ تھوڑی ہے، 1 جنوری سے بڑھ جائے گی، انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی بھی بڑھ جائے گی، دوسری بھی بڑھ جائے گی، تو آپ اس سے پہلے بنوا لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، بٹ ادروائز اس کے بعد بھی بنانا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو بچت کے طور پہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ضرور بنوا لیں۔ ہر وقت منصوبوں کی تکمیل کے لیے سر، کیونکہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے آئے روز ہمارے وزٹس بھی ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ منسٹرز کو آپ روزانہ کی بنیاد پر ہر منسٹر کی ڈیوٹی لگی ہے، ہر منسٹر کے پاس ایک ہاسپٹل موجود ہے، کمشنرز کی ڈیوٹی لگی ہیں، ڈی سیز کی ڈیوٹی لگی ہیں، جو لاہور سے باہر کے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ کمشنرز ہیں، لاہور میں بھی کمشنر کی ڈیوٹی لگی ہیں۔ ہر ہاسپٹل میں 2-3 دفعہ منسٹرز بھی جا رہے ہیں۔ پھر اب ہم 1-2 دن میں سیکٹریز جو ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، جو باقی پروجیکٹس ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے۔ سر یہ بنائیے گا کہ 1 سال ہونے کو ہے، آپ محسن انسانیت بھی بنے، محسن پنجاب بھی بن گئے، اور سپیڈ بھی آپ کو ہی خطاب ملا، کیونکہ شہباز شریف نے بھی اسٹامپ کیا کہ آپ سپیڈ مجھ سے زیادہ ہے، اور 1 سال کے اندر آپ کی سپیڈ کے اندر جتنا بھی آپ نے وزٹ کیا پنجاب کا، کتنے یو ٹرن آئے، آپ نے سسٹم بڑے قریب سے دیکھا ہے، کیا آپ نے کھویا ہے 1 سال کے اندر، کیا آپ نے بہتر کیا ہے لوگوں کے؟ دیکھیں ہماری کوشش 3-4 چیزوں پہ تھی۔ ہم نے تقریباً 100 کے قریب، سہیل صاحب کہاں گئے، 100 کے قریب 104 لاہور پنجاب کی ڈسٹرکٹس کی روڈز تھیں، جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ 2500 کلومیٹر کی، جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر مین روڈز تھیں، اور وہ یا چلتی آ رہی تھیں یا کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھیں یا 5-7 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے ان ساری کو انشاءاللہ 31 جنوری تک کمپلیٹ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، جو بہت تیزی سے کام چل رہا ہے۔ دوسرا ہاسپٹل ہم نے 100 کے قریب پک کیے، جس میں بہت بڑے ہاسپٹل بھی تھے، کچھ ہاسپٹل کو 2-3 ماہ کے لیے بند بھی کرنا پڑا، وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ پھر ہمارے 3-4 بڑے پروجیکٹس تھے جو روڈز کے تھے، جس میں گجرانوالہ ایکسپریس وے ہے، SL3 ہے، رنگ روڈ ہے، اور اس طرح کی بڑی روڈز تھیں، انڈر پاسز تھے، فلائی اوور تھے۔ تو پنڈی کی رنگ روڈ تھی جو بہت سالوں سے کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ لاہور کی SL3، تو یہ وہ سارے پروجیکٹ تھے جو ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ کیا، اور ہم نے کہا کہ جو چیز شروع کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں، بیکاز جو کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ پھر لنگر آن ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا، اور الحمدللہ کوشش کریں گے میکسیمم کو کمپلیٹ کر کے جائیں۔ اس سپیڈ سے آپ کام کر رہے ہیں، ایک جنرل تاثر ہے عوام میں کہ کبھی آپ کا مستقبل میں مستقل سیاست میں آنے کا نہیں، فی الحال واپس اپنے کام پہ جانے کا ارادہ ہے۔ سی ایم صاحب، جب بھی کوئی سرکاری منصوبہ شروع ہوتا تھا تو تحریری حربے سب سے پہلے ڈسکس ہوتے تھے، کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ انٹروڈیوس کرایا کہ وقت سے پہلے منصوبوں کی تکمیل ہوئی آپ کے دور میں، تو ابھی یہ بتائیے کہ کیا آپ کا کوئی سٹارٹ کیا ہوا منصوبہ تحریر کا شکار ہوا، یا کوئی ایسا منصوبہ جو بروقت آپ مکمل نہ ہونے کی امید ہو، کوئی آپ کے دور میں؟ دیکھیں ہماری کوئی، جیسے یہ والا برج ہے، اب اس میں مسئلہ آ گیا ہے، اب ہیومنلی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے جائیں، لیکن 31 جنوری کے قریب پتہ چلے گا کہ کہاں پہ ہم اس ٹائم ہر بندہ، اور میں آپ کو ایک بات ہوں، یہ بالکل تھا کہ جو پروجیکٹس تھے ان میں تاخیر کی جاتی تھی، یہ میں کریڈٹ دوں گا ٹیم کو، کہ اس ٹیم نے انشور کیا، چاہے وہ ہاؤسنگ کی ٹیم ہے، چاہے وہ CNW کی ٹیم ہے، چاہے وہ ہیلتھ کی ٹیم ہے، کہ نہ صرف منصوبے کمپلیٹ کیے بلکہ ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کیے، ورنہ ٹائم سے سال 2 سال آگے جاتے تھے، اور اس کے بڑے نقصانات بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن یہ سارا کریڈٹ ٹیم کو جاتا ہے۔ سر آپ کے جو منصوبے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، بڑے بہترین ہیں عوام کے لیے، لیکن ایک جماعت اور خصوصاً آپ کے رشتہ دار وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، مونس سلائی صاحب سوشل میڈیا پہ آپ کے منصوبوں میں شفافیت کے حوالے سے، کہ اس میں
جو ہے شفافیت نہیں ہے منصوبوں پہ، اس پر یہ سیاسی سوال نہیں ہے، جواب تو دینا بنتا ہے سر. اگر کوئی تنقید کرے، اگر بہتر ہے آپ سچ پہ ہیں تو جواب دیں اسے. میں حرام کھانے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں اچھا سر، اور جو کھاتے ہیں ان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، جنہوں نے حرام کھایا ہوا ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. اچھا سر، وزیر اعلیٰ کا اربوں روپے کا سوابدیدی فنڈ تھا، وہ آپ نے بند کیوں کروا دیا؟ کیونکہ ظاہر ہے نقصانات بھی تھے اس کے، لیکن فائدے بھی تھے، کچھ غریب لوگوں کو بھی وہ امداد ہو جاتی تھی اس سے، تو وہ فنڈ کیوں بند کرا دیا آپ نے؟ ہم نے سی ایم ہاؤس کا ہر فنڈ بند کر دیا ہوا ہے، نہ صرف وہ بلکہ باقی بھی خرچے بھی بند. الحمدللہ بجلی کا بل بھی 1/3 ہو گیا ہے، اس کے باقی خرچے بھی بند. سی ایم ہاؤس کا تو خرچہ سارا میں خود اٹھا رہا ہوں، اس میں کوئی پہ نہیں ہے. اپنی گاڑیوں کا فیول سے لے کے باقی جتنا خرچہ ہے وہ لے رہے ہیں، ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں. تو کوئی منسٹر سیلری نہیں لے رہا ہے، کوئی ایڈوائزر سیلری نہیں لے رہا ہے. تو ہماری کوشش تو یہ تھی کہ جتنا خرچہ کم کر سکیں، بوجھ کم کر سکیں. اس ٹائم وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کو کر دینا چاہیے. کل 25 دسمبر ہے، کل 25 دسمبر ہے. سیلری نہیں لے رہے، لیکن جو منیمم ویج ہے ایک مزدور کی وہ تو امپلیمنٹ کر دیں. اس ٹائم کوشش پوری کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں اور سختی بھی کر رہے ہیں. سر 25 دسمبر کے حوالے سے کل ہے اور ایک خصوصی میسج آپ کا میں اپنے سارے مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں اور ہم سب ان کی خوشیوں میں شامل ہیں. اور ریسٹ ایشور انشاءاللہ ہم سیکیورٹی کے تمام ارینجمنٹ ان کے لیے پولیس اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پورے کر رہی ہیں. اور ہم سب لوگ ایز اے پاکستانی قائد اعظم کی جو کال ہیں اس کے حساب سے ہم ان کے ہر خوشی میں ہر غم میں ساتھ ہیں انشاءاللہ. تھینک یو.